ناظرین ہم موجود ہیں حضرت پیر تاج علی سرکار کی درگاہ پہ۔ حضور قبلہ پیر تاج علی سرکار موڑا شریف والے آپ سرکار جو تھے وہ بچپن سے ہی ماں کی گود سے ہی اللہ کے ولی تھے۔ دنیا داری کے لحاظ سے وہ 17 زبانیں بولنا جانتے تھے۔ وہ کراچی میں ہے، آپ سائی وال بیٹھے ہیں، ہاں جی سرکار یہاں پہ موجود بیٹھے ہیں، سائی وال میں بیٹھے ہیں، کتاب آپ نے اٹھا لی۔ پھر فرمایا جیسے اپنے وقت میں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تمام پیروں کے پیر تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اسی طرح اس وقت میں تمہارے پیر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کے مریدین کتنے تھے؟ 1.25 کروڑ مریدین پیر تاج علی صاحب کے ہاتھ پہ مرید تھے، 1.25 کروڑ کے باقاعدہ نام لکھے گئے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے پروگرام تصوف میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین ہم موجود ہیں حضرت پیر تاج علی سرکار کی درگاہ پہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی، ان سے جانتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکر اللہ۔ تصوف کی آڈینس کو بتائیے گا اپنا نام، پتہ، اور آپ کا حضرت پیر تاج علی صاحب سے کیا رشتہ تھا، وہ ہماری ناظرین کو بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حامد علی ہے، پیر فیاض احمد صاحب کا میں بیٹا ہوں۔ پیر فیاض صاحب جو تھے وہ حضور قبلہ پیر منصب علی سرکار کے بڑے بیٹے تھے، اور حضور قبلہ پیر منصب علی سرکار جو ہیں حضور قبلہ پیر تاج علی سرکار کے پہلے قدی نشین تھے۔ یہ جو دربار ہے یہ باہر والے اڈے پہ موجود ہے، دربار عالیہ نذیر آباد شریف سائی وال کے نام سے یہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ پیر تاج علی صاحب جو ہیں ان کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ کیا تھا، وہ کن کے روحانی مرید تھے، تو اس حوالے سے ہماری ناظرین کو، آڈینس کو ذرا گائیڈ کیجیے گا۔ حضور قبلہ پیر تاج علی سرکار جو ہے سلسلہ نقشبندیہ سے آپ تھے، اور آپ حضور بابا قاسم موڑوی سرکار موڑا شریف والوں کے بیٹے حضور قبلہ پیر نذیر احمد صاحب کے آپ مرید تھے مری میں۔ ان کی زندگی یعنی کہ ان کا یہ روحانیت کی طرف سفر جو ہے یہ کب شروع ہوا، ان کو یہ بزرگی والی لائن پہ کون لے کے آیا، یا ان کی مطلب شروع سے ہی وہ اس لائن پہ تھے، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ حضور قبلہ پیر تاج علی سرکار موڑا شریف والے آپ سرکار جو تھے وہ بچپن سے ہی ماں کی گود سے ہی اللہ کے ولی تھے۔ بچپن سے ہی آپ اس لائن پہ تھے، آپ بچپن سے اس فیلڈ میں تھے، پیر پرست تھے۔ تو جس وقت آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اس وقت دہلی سے لے کے ملتان تک جو ہے آل پنجاب آپ فرسٹ تھے۔ اس کے بعد آپ فوج میں ہو گئے، فوج سے جو ہے آپ کا حضور قبلہ پیر نذیر احمد صاحب کا فوج میں دورہ ہوا، وزٹ ہوا، وہاں پہ آپ کے مرید بنے۔ پھر تب سے جو ہے
آپ کو اتنی محبت ہو گئی تھی اپنے پیر خانے سے کہ آپ فوج سے ٹائم نکال کے چوری چھپ کے جو ہے جایا کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کو کافی دفعہ سزائیں بھی ہوئی. لیکن پھر جو ہے ایک ایسا واقعہ پیش آیا فوج میں کہ انہوں نے آپ کو جو ہے فوج سے رہائی دے دی. تو آپ جو ہے آپ نے جو اپنا ولایت کا جو ہے سفر شروع کر دیا، اپنا موڑا شریف کی طرف آپ چلے گئے دربار شریف میں. جب آپ موڑا شریف پہنچے اپنے حضور قبلہ پیر نذیر احمد صاحب کی محفل میں جب آپ جا کے بیٹھے تو اس دن آپ کو 40 دن ہو گئے تھے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. 40 دن سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. تو وہ بھی نظر والے تھے، وقت کے غوث اعظم ہوئے ہیں حضور قبلہ پیر نذیر احمد صاحب. آپ نے جب اپنی محفل میں نظر دوڑائی، دل کی آنکھوں سے جب آپ نے دیکھا تو آپ فرمانے لگے کہ آپ میں ایک شخص ایسا بھی بیٹھا ہے جس نے 40 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، اور خود کو وہ بہت بڑا اللہ کا ولی سمجھتا ہے. تو جب حضور قبلہ پیر تاج علی صاحب نے یہ بات سنی تو آپ اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ پیر نذیر احمد صاحب کے قدم مبارک کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے آ کے، اور فرمانے لگے کہ حضور آپ کرم فرما دیں. تو پیر نذیر احمد صاحب نے فرمایا کہ ابھی جو رگ کٹنی چاہیے تھی وہ رگ ابھی نہیں کٹی. وہ رگ آپ میں کی کہہ لو یا آپ رنگڑ راجپوت تھے، چاہے وہ راجپوتی کی لگا لو، تو غرور کی تکبر کی کہہ لو آپ، کہ وہ رگ ابھی نہیں کٹی. تو حضور قبلہ پیر تاج علی صاحب نے فرمایا کہ حضور کاٹ دیں. پیر نذیر احمد صاحب نے فرمایا کہ سوچ لو. آپ نے کہا حضور کاٹ دیں. پھر آپ نے فرمایا کہ سوچ لو. پیر تاج علی صاحب نے فرمایا حضور کاٹ دو. تو پھر پیر نذیر احمد صاحب کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں جگہ پہ آپ چلے جاؤ، جب تک میں حکم نہ دوں تو وہاں سے آپ نے واپس نہیں آنا. اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ تقریباً 17.5 سال تھی. 17 یا 17.5 سال آپ کی عمر تھی پیر تاج علی صاحب کی. تو آپ جب آپ نے وہ سفر شروع کیا تو آپ 6 مہینے میں اس جگہ پہ پہنچے. وہ علاقہ تھا، روس کا علاقہ تھا یارکند. روس کی سب سے اونچی پہاڑی تھی، وہاں پہ 12 مہینے برف پڑتی ہے. پھر آپ اپنے پیر و مرشد آپ اس جگہ پہ 6 مہینے پیدل سفر کر کے پہنچے. پھر آپ جا کے اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آپ وہاں پہ بیٹھے. پھر آپ 45 مہینے یعنی 3.25 سال آپ وہاں پہ پہاڑی پہ بیٹھے رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب آپ کو حکم ہوا، جب سب کچھ عنایت ہو گیا، دل روشن ہو گیا، سائیوں کی طرف سے جب حکم ہوا، تو پھر آپ 3.25 سال یا 45 مہینے آپ بیٹھنے کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے. تو ناف سے نیچے آپ کا خون کی گردش جو ہے وہ بند ہو چکی تھی. ادھر بیٹھ کے حکم تھا کہ ادھر بیٹھنا ہے، قیام کر لو بس. تو 45 مہینے جب آپ ادھر بیٹھے رہے ہیں، پھر جب حکم ہوا ہے تو پھر آپ نے دعا کی کہ مجھے واپس آنے کا کوئی سبب بھی بنایا جائے. تو اس وقت پھر لوگ جو ہیں کھچروں پہ جو ہے برفانی جگہ سے جو ہے نا سفر کر کے مدینہ شریف جو ہے مکہ حج کے لیے جایا کرتے تھے. تو پھر وہاں پہ ایک قافلہ جو ہے رستہ بھٹک گیا تھا. تو ان میں سے پھر کچھ لوگوں نے پہاڑی کے اوپر جا کے دیکھا کہ ایک درویش بیٹھا ہے. تو جب جا کے بات کی تو آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی بولنے کی، تو آپ نے اشارے سے کچھ سمجھایا. پھر ان کے پاس اس وقت کوئی دودھ تھا، خشک دودھ جو ہوتا ہے، خشک دودھ، وہ انہوں نے ایک چمچ میں جو ہے حل کر کے سرکار کے جو ہے زبان پہ جو ڈالا. 3.25 سال 45 مہینے کے بعد کوئی چیز تھی جو آپ کے اندر جاری تھی. حضور قبلہ 45 مہینے آپ نے کچھ کھایا پیا. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت پیر تاج صاحب جو تھے ان کو مرشد نے حکم دیا کہ آپ ایک جگہ پہ روس میں جا کے قیام کریں، پہاڑی یارکند. ہاں جی، روس کی سب سے اونچی وہ پہاڑی ہے، جیسے ہماری کیٹو ہے پاکستان. تو 6 ماہ کا یہ سفر پیدل، اور اس کے بعد 40 دن فوج میں جو فوج نے آپ کو بند کر کے رکھا تھا. آپ
اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لیے چلے جاتے تھے چوری محفل کے وہ لیے، سزا کے تو طور سزا پہ کے 40 طور دن پہ وہ 40 قید رکھا، ہاں جی وہ قید رکھا، بھوک وہ بھی پیاس۔ آپ نے بھوک پیاس میں کاٹا۔ پھر 6 مہینے کا جو پیدل سفر کر کے آپ اس علاقے میں پہنچے، وہ تب بھی آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اور پھر پھر 45 45 مہینے جو آپ وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں، یہ آپ سرکار کی سب سے بڑی کرامات ہے، اور یہ اللہ کا، میرے نبی کا جو ہے یہ بڑا معجزہ ہے۔ قبلہ یعنی کہ پیر تاج علی اتنا صاحب کی جو عرصہ زندگی بھوک جو ہے، پیاس، ہاں جی، یعنی کہ کھائے پیے بغیر آپ ادھر بیٹھے آپ رہے۔ کے جو ناف کے نیچے جو ہے خون کی گردش بھی نہیں تھی، یعنی کہ اتنا صرف پانی تھا۔ جب آپ کی عمر تقریباً 83 سال کے قریب ہوئی نا، تو آپ تھوڑا بیمار ہو گئے تھے، تو حیدرآباد ایک ڈاکٹر کے پاس آپ کو جب چیک کروایا گیا، تو اس نے جب وہ سرنج سے خون لینا چاہا تو وہاں سے گلابی سا صرف پانی نکلا، تو ڈاکٹر کہتا آپ کی تو ناف کے نیچے گردش ہی نہیں ہے خون کی، آپ زندہ کیسے ہیں؟ آپ چل پھر کیسے چلتے پھرتے تھے ماشاءاللہ، آپ کا اچھا خاصا قد تھا۔ تو پھر ڈاکٹر کو آپ نے سوال کیا، حضور قبلہ پیر تاج علی صاحب نے، ڈاکٹر مجھے بتا تیری سائنس کیا کہتی ہے، میری جو یہ گردش ہے خون کی یہ کب سے بند ہے؟ تو ڈاکٹر نے بڑی دیر سوچ کے جواب دیا کہ تقریباً 63 سال سے جو ہے آپ کی یہ خون کی گردش بند ہے۔ تو پھر آپ نے جو ہے جواب دیا، ڈاکٹر تو نے بالکل ٹھیک کہا، 63.5 سال سے جو ہے میری یہ خون کی گردش بند ہے۔ اور 63 سال سے گردش بند تھی، لیکن آپ چل پھر رہے تھے اور چل پھر رہے تھے۔ اچھا تو جب وہاں سے واپس آ گئے ہیں تو پھر اپنے پیر خانے چلے گئے دوبارہ؟ جب آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ موڑا شریف آ کے آپ نے وقت گزارا، زیادہ تر آپ جو ہے حضور قبلہ پیر نذیر احمد صاحب کی خدمت مبارک میں وقت گزارا کرتے تھے، تو اس دربار شریف کے سارے کام جو ہیں خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، جھاڑو وغیرہ لگانا، گوبر وغیرہ اٹھانا، وہاں پہ مرغیاں ہوتی تھی تو ان کو دانہ وغیرہ ڈالنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر خانے میں نے کبھی جا کے بستر وغیرہ نہیں مانگا تھا کہ مجھے بستر دیا جائے۔ رات ادھر سردی زیادہ ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ جب کبھی مجھے بہت زیادہ سردی لگنی یا ٹھنڈ لگنی تو میں جو مرغیوں والا ڈربا ہوتا تھا ان مرغیوں کے پنکھوں کے اندر خود کو چھپا کے تو لیٹ جایا کرتا تھا۔ تو سائی وال آنا ان کا کیسے ہوا؟ اس جگہ پہ قیام کرنا کیسے ہوا؟ یہ جی، سب سے پہلے آپ کو ادھر سے حکم ہوا انڈیا کا، کہ اللہ کی طرف سے آپ کو جب حکم ہوا کہ آپ نے انڈیا جو ہے ڈیرا لگانا ہے، تو انڈیا میں آپ تب پارٹیشن ہو چکی تھی؟ تب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی۔ تو جب آپ انڈیا میں گئے تو وہاں پہ جا کے آپ نے تقریباً کوئی 4 مہینے 5 مہینے وقت جو ہے گزارا، تو پھر آپ کے دل میں خیال آیا، اللہ کی طرف سے جو خیال آیا کہ میں تو ادھر تبلیغ کر رہا ہوں، میرے جو اپنے ہیں وہ کچھ حاصل کیے بغیر ہی دنیا سے چلے جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان کو نا اندر ایک اپنے قوم کے لیے ادھر کے لیے کچھ کرنے کی جد و جہد جب ان کے اندر جاگی، تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ہے وہ سائی وال شریف کا ہو گیا۔ پھر سائی وال آپ نے آ کے ڈیرے لگائے، یہ ہے اپنا پرل حال، جہاں پہ فاتح شہر، طارق بن زیاد پہ فتح شہر، جہاں پہ آج کل پرل حال ہے، اس جگہ پہ آپ کا تقریباً 4 ایکڑ کے اندر بنگلہ تھا، آم کا باغ تھا۔ تو جب حضور قبلہ پیر نذیر احمد صاحب نے خلافت جو ہے پیر گل بادشاہ صاحب کو دے دی تھی، تو تب پھر آپ جو ہے پیر گل بادشاہ صاحب کو ساتھ لے کے تو ادھر سائی وال جو ہے آپ شفٹ ہو گئے تھے۔ پھر کچھ عرصہ پیر گل بادشاہ صاحب نے اور پیر تاج علی صاحب نے سائی وال میں اون کا کاروبار کیا۔ ہاں، مریدین بتاتے ہیں کہ جو کاروبار اون کا تب ہو گیا، اس کے بعد سائی وال میں ویسا جو ہے اون کا کاروبار بھی نہیں ہوا۔ پھر آپ نے جو ہے سن 65 کے قریب تقریباً وہ کوٹھی یہاں سے 4 کلے والی بیچ کے تو موڑا شریف خیابان سر سید سیکٹر نمبر 4 پہ جو دربار عالیہ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف ہے، تو آپ نے وہاں پہ زمین وغیرہ لے کے پیر گل بادشاہ صاحب کو وہاں پہ دربار شریف بنوا دیا تھا۔ اور ہم اسی وجہ سے ہمیں جو ہے سرکار نے کبھی وہاں پہ جانے کا حکم نہیں دیا
کہ یہ میرے بچے جو ہیں وہاں پہ جائیں گے، میری باتیں میرے پیر خانے میں کریں گے۔ آپ نے ہمیشہ ان باتوں کو چھپایا اور کبھی بھی جو ہے ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے آج تک ہم ادھر بھی حاضری کے لیے بھی نہیں جاتے۔ تو جب پیر تاج علی صاحب نے سن 1987 23 نومبر 1987 کو جب آپ نے دنیا سے پردہ کیا، تو دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے سب کچھ دربار شریف کی جو جگہ تھی میرے دادا جی کے نام کروائی۔ میرے دادا جی کو جو ہے گدی جو ہے میرے دادا جی حضور قبلہ پیر منصب علی سرکار کو عنایت کی۔ تو پھر جب دادا جی نے پوچھا پیر تاج علی صاحب سے کہ حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے، آپ نے اس وجہ سے پوچھا تھا کہ سال میں 2 عرس لگتے تھے، ایک پیر نذیر احمد صاحب کا عرس پیر تاج علی صاحب لگواتے تھے ادھر سائیوال میں، دوسرا عرس مبارک آپ اپنی زندگی میں ہی اپنا لگواتے تھے پیر تاج علی صاحب۔ تو ان 2 عرسوں کا جتنا بھی لنگر اکٹھا ہوتا تھا، وہ چاہے 8 لاکھ ہو گیا اکٹھا، وہ چاہے 10 لاکھ اکٹھا ہو گیا، وہ چاہے 12 لاکھ اکٹھا ہو گیا، آپ دونوں عرس مبارک کا لنگر جو ہے وہ موڑا شریف پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو پھر جب پیر میرے دادا جی حضور قبلہ پیر منصب علی سرکار نے پیر تاج علی صاحب سے پوچھا کہ حضور اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا اس سلسلے کو ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے، آپ کے پردہ کرنے کے بعد جو لنگر ہوگا ہم نے وہاں پہنچانا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا نہیں، وہ میرا باپ تھا، اسے میں نے سجایا، تمہارا باپ میں ہوں، مجھے تم نے سجانا ہے، تمہارے لیے کئیاں شریف بھی ادھر ہے، تمہارے لیے موڑا شریف بھی ادھر ہی ہے، تمہارے لیے سب کچھ جو ہے وہ ادھر ہی ہے، آپ نے یہاں سے جو ہے نہیں جانا۔ ان کی جو ذاتی تعلیم تھی، آپ بتا رہے تھے کہ اپنے دور میں میٹرک میں وہ پورے آل پنجاب میں فرسٹ پوزیشن ہے، پنجاب میں ان کی فرسٹ پوزیشن، تب پارٹیشن نہیں تھی پاکستان، پارٹیشن نہیں تھی، تب دہلی سے لے کے ملتان تک پنجاب ہی ہوتا تھا، یعنی کہ ملتان سے دہلی تک پنجاب ہوتا تھا، پورے پنجاب میں انہوں نے میٹرک میں، جی آپ میٹرک، تو انہوں نے میٹرک کیا کہ بھی کوئی تعلیم حاصل کی تھی یا نہیں؟ آپ نے میٹرک ہی تعلیم حاصل کی تھی، میٹرک سے علاوہ ان کو ہر زبان پہ عبور تھا، دنیا داری کے لحاظ سے وہ 17 زبانیں بولنا جانتے تھے، 17 زبانیں اور لوگوں سے میل جول کر کے سیکھ لی۔ یہ آپ کو خدائی طاقت سے، اچھا 17 زبانیں جو ہیں، 17 زبانیں تو مریدین نے سنی ہے نا، باقی کا پتہ نہیں، باقی تو آپ سب کچھ ہی آپ کو پتہ تھا، یہ قدرتی طور پہ اس سرکار کی عنایت تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 17 زبانیں وہ جو مریدین نے سنی ہے۔ اچھا ان کی کوئی کرامات ایسی، کوئی واقعہ ایسا بتا دیں جو آپ نے اپنے والدین سے سنا ہو؟ یا پاکستان کا وجود میں آنا بھی کرامات ہے، صدر ایوب کا صدر بننا بھی سرکار کی کرامات ہے، صدر ایوب کے جو ماں باپ تھے وہ پیر نذیر احمد صاحب کے مرید تھے۔ اچھا صدر ایوب کے، ہاں جی، جو پاکستان کا صدر تھا، صدر ایوب کے جو ماں باپ تھے وہ پیر نذیر احمد صاحب کے مرید تھے۔ پھر جب صدر ایوب بچہ تھا تو اس کے ماں باپ آپ کو ادھر لے کے گئے کہ ہمارے بچے کے لیے دعا فرما دیں، تو پیر نذیر احمد صاحب نے تب فرمایا تھا کہ اس کو تو ہم نے بادشاہ بنا دیا، تم اپنی فکر کرو، اسے تو ہم نے بادشاہ بنا دیا، تم اپنی فکر کرو۔ تو پیر گل بادشاہ صاحب نے پھر جو ہے ایوب کو ادھر بھجوایا سائیوال، کہ وہاں پہ حاجی تاج علی صاحب ہو گئے۔ پیر گل بادشاہ صاحب جو تھے وہ حضرت پیر تاج علی صاحب کو حاجی صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ سائیوال حاجی صاحب کے پاس چلے جائیں، آپ وہاں جا کے دعا کروائیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ جب یہاں پہ آئے تو سرکار یہاں پہ موجود نہیں تھے، سرکار لودھنا گئے ہوئے تھے دورے پہ، تو ادھر سے جب انہیں پتہ لگا سرکار دورے پہ ہے تو پھر وہ پیچھے لودھنا چلے گئے، لودھنا ملاقات ہوئی پیر تاج علی صاحب سے، تو پھر پیر تاج علی صاحب نے انگلش میں ایک کاغذ پہ تحریر لکھ کے دی تھی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ تو یقیناً بادشاہ ہے، تو یقیناً بادشاہ ہے، تو یقیناً بادشاہ ہے۔ تو پھر عالم اسلام نے دیکھا کہ فاطمہ جناح سے اس کا مقابلہ ہوا، تو کراچی سے لے کے ہزارہ تک تو جو ہے جو جناح فاطمہ تھی وہ ایک قسم کی ہوا میں ہی آئی ہے، ہوا سے مراد جیتتی آئی ہے۔ پھر جیسے جیسے آگے آتی گئی عیسائیوں نے تختہ جو ہے الٹ دیا اور ایوب کو جو ہے بادشاہ بنا دیا۔ پھر بعد میں جب پیر گل بادشاہ صاحب کے ذریعے پیر تاج علی صاحب نے ملاقات کی کہ نظام مصطفیٰ کا اعلان کیا جائے، تو آپ نے ایوب سے کہا کہ قیامت تک
तेरी नस्ल में से बादशाह होगा, क़यामत तक तेरी नस्ल में से बादशाह होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा का ऐलान कर दे। अयूब को कहा तू ऐलान कर देगा तो क़यामत तक तेरी नस्ल में से बादशाह आएगा, यानी कि ये जो पाकिस्तान की हुकूमत तुम्हारी। हाँ जी, सही। तो बस वो उसने इस बात को हवा में उड़ा दिया, कहने लगा ये जी बात पीर ताज अली साहब ने जाके पीर गुल बादशाह साहब से की। पीर गुल बादशाह साहब को भेजा आपने अयूब से मुलाकात के लिए। फिर पीर गुल बादशाह साहब ने जाके सदर अयूब से ये बात की कि निज़ाम मुस्तफ़ा का जो है ना ऐलान कर दो। तो फिर जब पीर गुल बादशाह साहब वहाँ से खफा वापस लौटे तो फिर पीर ताज अली साहब बहुत जलाल में आ गए। आपने फरमाया, अच्छा पीर साहब, आपने उसे कहा नहीं जो देना जानते हैं वो लेना भी जानते हैं। अच्छा। तो आप तो उसकी नस्ल को बादशाह बना रहे थे, तो उसे कह देना वो भी नहीं रहेगा। फिर थोड़ा दिन गुजरे, अयूब कुत्ता के नारे शुरू हुए। अयूब कुत्ता उतर के वो गया। तो उनका कोई और उनके कुछ वाक़यात बता दें, कोई मुरीदैन के साथ पेश आए हों या कोई लोगों के साथ जो इस तरह के एक आधा वाक़या बता दें। करामात तो हज़ारों की तादाद में है। मैं आपको सुनाना शुरू करूं तो दिन से रात और रात से दिन हो जाए। हम जो हैं, हर मुरीद जो आके सरकार की अलग ही करामात सुनाता है जो उसके साथ गुजरी, लेकिन हम मुरीदैन को वो करामात सुनाते हैं जो मेरे दादाजी ने आपके साथ रह के देखी, महसूस की। तो इसी तरह एक करामात है आपकी। तो मेरे दादाजी उर्स मुबारक की महफ़िल में बैठे थे तो हम भी साथ थे। तो ऐसे ही ना हजूर ने अल्लाह फरमा दिया पीर मनसब अली सरकार ने, यानी कि महफ़िल में और भी पीरों के मुरीद बैठे होते हैं ना। तो आपने फरमाया कि जिसको अपने किसी पीर पे मान है, कोई करामात अपने पीर की कोई जानता है तो करामात सुनाए। तो मैं उसके साथ मिलती हुई करामात जो है सुनाऊंगा, खुद देखी हुई अपने पीर की, पीर ताज अली साहब के। ऐलान कर दिया कि हाँ जी, मजमे में बैठ के ऐलान कर दिया कि जो अपने अपने पीरों की आप करामातें सुना दें। हाँ, तो मैं भी उस तरह उससे मिलती करामात मैं अपने आंखों देखी सुनाऊंगा। सही है। तो एक मुरीद उठा, उसने जो है ना मलकाए बल्कीस का तख्त वाला जो है उसने वाक़या सुनाया कि हज़रत सलमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जो है वो तख्त उठवा लिया था। आप मुस्कुराए, आपने कहा अच्छा चलो मैं इससे मिलता जुलता सुना देता हूँ आपसे। आपने फरमाया कि कराची में हमारा एक पीर भाई था, अपने रूम में जाता था सोने के लिए। तो उसकी आदत थी दीनी किताब वो पढ़ता था जी। तो एक दिन वो अपने रूम में गया तो उसने दाता साहब की किताब है कशफुल माजूब। तो वो हमारा मुरीद जो है ना वो दाता साहब की वो किताब पढ़ रहा था कशफुल माजूब। तो पढ़ते पढ़ते अचानक उसे नींद आई है, सो गया। किताब उसने रख दी सिराने। जैसे ही आंख लगी या ऊँग आई, वज़ू तो ख़त्म हो गया। अब जब उसने ऐसे करवट लेना चाहिए, जब वो करवट लेके उसका हाथ जो है किताब के ऊपर आना था, तो मेरे हजूर वाला शान आका पीर ताज अली सरकार अपने हुजरे मुबारक वाले कमरे में बैठे थे, दादाजी ने बताया। तो आपने जब नज़र दौड़ाई उधर, आपकी नज़र गई अपने मुरीद पे, तो आपने वो किताब उठा ली, वहाँ से किताब उठा ली। वो कराची में है, आप साहिवाल बैठे हैं। हाँ जी, सरकार यहाँ पे मौजूद बैठे हैं, साहिवाल में बैठे हैं, किताब आपने उठा ली। अच्छा। सुबह को वो उठा है, उसने किताब देखी, उसे किताब नहीं मिली, परेशान हुआ, भूल गया। तो दादाजी फरमाते हैं कि पीर ताज अली साहब ने मुझे वो किताब दी, ये किताब रख दो, जब मैं आपसे मांगूँ तो मुझे ये किताब देनी है। तो दादाजी फरमाते हैं कि मैं इतना हैरान हुआ कि आप, ये तो किताब पूरे कमरे में मौजूद नहीं है, आप कहीं उठ के नहीं गए, ये किताब कहाँ से आ गई। कहने लगे मैं तो अकीदतमंद था, मानने वाला था, मैं अपने ख्यालों में ये बातें करता हुआ किताब मैंने ले जा के रख दी। साल में 2 बार उर्स मुबारक होता है, 5 मार्च 5 नवंबर। तो जो कराची और हैदराबाद के लोग हैं वो 6 महीने बाद ही उर्स पे आते हैं। सही है। तो जिसकी किताब थी वो भी आ गया। जब वो आया तो ये जाते हैं, 5 के उर्स होते हैं, 6 को या 7 को ये लोग जाते हैं।
تو جب 6 تاریخ کو وہ جانے لگا، جانے کے لیے جب سرکار کے پاس آیا اجازت لی ملنے کے لیے، تو آپ نے اس سے بیٹھنے کا کہا اور دادا جی سے کہا منصب علی جاؤ، وہ جو کتاب میں نے تمہیں دی تھی وہ دو مجھے۔ تو جب دادا جی نے وہ کتاب لا کے دی تو جس کی کتاب تھی وہ اپنی کتاب دیکھ کے وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تو جب اسے ہوش آیا تو آپ نے اسے سمجھایا کہ جب بھی کوئی دینی کتاب آپ پڑھا کرو تو جب نیند آ جائے پہلے باوضو پڑھو، پھر جب نیند آ جائے تو اس کو اونچی جگہ پہ رکھ کے پھر سویا کرو۔ اچھا، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے۔ آپ کی تعریف یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے اللہ کے ولی آئے ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے ان سب کا مجموعہ اکٹھا کیا جائے تو حضرت پیر تاج علی سرکار بنتے ہیں۔ حضور قبلہ پیر تاج علی سرکار جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے بعد دوسرے غوث اعظم ہوئے ہیں جنہیں روضہ رسول پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ولایت کی مہر لگی ہے۔ اس بات کی تصدیق جو ہے 3 لوگوں نے کی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی تصدیق موڑا شریف والے پیر نذیر احمد صاحب کے صاحبزادے حضور پیر گل بادشاہ صاحب نے کی۔ سی ایم ایچ پنڈی کے اندر جو ہے نا پیر گل بادشاہ صاحب کا ہرنیوں کا آپریشن ہوا تھا، تو تمام مریدین جو ہیں، تمام خلفاء جو ہیں اپنے اپنے مریدین کے ساتھ سرکار کی عیادت کے لیے گئے۔ تو پیر تاج علی صاحب کے ساتھ تو ایک الگ ہی محبت تھی۔ پیر تاج علی صاحب نے آپ کو پالا بھی تھا، پڑھایا بھی تھا، آپ کو کندھوں پہ بٹھا بٹھا کے باہر لے کے جاتے تھے۔ پیر گل بادشاہ صاحب کو پیر تاج علی صاحب، تو ان کی تو محبت کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ تو یہ پیر گل بادشاہ صاحب کے الفاظ ہیں، پیر تاج علی صاحب کو ہندوستانی کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ اچھا، ہندوستانی بلاتے تھے۔ ہاں جی، پیر گل بادشاہ صاحب جو تھے وہ پیر تاج علی صاحب کو ہندوستانی کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اے ہندوستانیوں جو فخر اس دنیا میں، دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا میں، اے ہندوستانیوں جو فخر اس دنیا میں اللہ پاک نے تمہیں عطا کیا ہے وہ آج تک نہ کسی کو عطا ہوا ہے اور نہ قیامت تک عطا ہوگا۔ اچھا اچھا اچھا۔ پھر فرمایا جیسے اپنے وقت میں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تمام پیروں کے پیر تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اسی طرح اس وقت میں تمہارے پیر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب ان کے گھر سے ہی ملی تھی نا، ہاں جی، ان کے والد صاحب سے ملی تھی، ان کے دادا بھی غوث اعظم ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب پیر نذیر احمد صاحب بھی غوث اعظم ہوئے ہیں۔ وہ خود کو بھی افضل کہہ سکتے تھے، اپنے والد صاحب کو بھی افضل کہہ سکتے تھے، اپنے دادا جان کو بھی افضل کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ تو پیر منصب علی صاحب آپ کے پردہ کرنے کے بعد پھر ہر سال عمرے پہ حج پہ مریدین کے ساتھ جایا کرتے، قافلے کی صورت میں ہر سال ہی جاتے تھے۔ 2007 یا 2008 کی بات ہے، تقریباً 30 سے 35 لوگوں کا گروپ تھا۔ میرے دادا جی کی یہ شروع سے عادت تھی کہ جب بھی روضہ رسول پہ آپ تشریف لے کے جاتے تھے تو آپ جو ہے قدم مبارک والی سائڈ پہ کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے بھی نہیں تھے۔ اچھا، اور کسی سائڈ پہ آپ نہ بیٹھتے تھے نہ کھڑے ہوتے تھے، صرف آپ نے جانا ہے قدم مبارک والی سائڈ پہ آپ کھڑے ہوتے تھے، اور وہاں پہ جا کے کچھ نہیں پڑھتے تھے، صرف یہی حکم دیتے تھے کہ درود شریف پڑھتے رہو، آپ درود شریف پڑھتے رہو جالیوں کے پاس، جالیوں قدم مبارک والی سائڈ پہ۔ میں تو ابھی نہیں گیا، جب سرکار لے کے جائیں گے، بلاوا آئے گا تو آپ جہاں جا کے جب کھڑے ہوئے تو وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کی عمر آپ 90 سے 95 سال بتاتے ہیں۔ وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح ہے۔ اب ایک بندہ جو گھٹنوں میں سر رکھ کے بیٹھا ہے، نیچے کر کے، اسے کیا پتا کہ میرے ارد گرد کون آ کے کھڑا ہوگا کون نہیں۔ جب دادا جی اپنے گروپ کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے تو وہ یکدم کھڑا ہو گیا۔ وہ بزرگ جو بیٹھا ہوا تھا وہ یکدم کھڑا ہو گیا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں بے شک عمر میں آپ سے بڑا ہوں، لیکن جس مقام پہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس مقام کو دیکھتے ہوئے مجھے کھڑا ہونے کا حکم ہے۔ اچھا، یہ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں روضہ رسول کا دروازہ کھلا، تو خدمت گزار تھے ایک
حضرت بلال حبشی سرکار کی نسل میں سے ہیں وہ شیخ ابراہیم شیخ ابراہیم اس وقت ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی. شیخ ابراہیم شیخ ابراہیم کی جو حضرت بلال حبشی کی اولاد میں کی اولاد میں سے آپ کی نسل میں سے ہیں. وہ روزہ رسول کے خادم ہیں. ان سے علاوہ وہاں پہ اس وقت کوئی جھاڑو نہیں اندر لگاتا تھا. اچھا اچھا. جب وہ اپنے ان کے ساتھ بھی لوگ ہوتے تھے, ان کے ساتھ جب وہ تشریف لائے نا, وہ یہ بات سن کے رک گئے. اچھا اچھا. تو انہوں نے میرے دادا جی سے پھر سوال کیا کہ آپ کدھر سے آئے ہیں؟ اچھا اچھا. تو دادا جی آپ کدھر سے ہیں؟ تو دادا جی نے کہا ہم پاکستان سے. شیخ ابراہیم نے 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے, پاکستانی خدا کا دوست, پاکستانی خدا کا دوست, پاکستانی خدا کا دوست. یہ بات کر کے وہ خاموش ہو گئے. پھر فرمانے لگے پاکستان کس جگہ سے ہیں؟ تو دادا جی نے سب کا بتایا کہ یہ حاجی عمر صاحب ہیں, یہ حیدرآباد سے ہیں, یہ حاجی خوشی محمد صاحب ہیں, یہ ملتان سے ہیں. یعنی وہ جتنے بھی خلفاء ساتھ تھے سب کا تعارف کروایا. تو پھر انہوں نے پوچھا دادا جی سے آپ کدھر سے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ساہیوال سے. تو اب انہوں نے شیخ ابراہیم نے سوال کیا کہ ساہیوال آپ کس کے مرید ہیں؟ اچھا اچھا. دادا جی سے سوال کیا آپ ساہیوال کس کے مرید ہیں؟ تو دادا جی نے جواب دیا کہ ہم حضرت پیر تاج علی موڑا شریف والوں کے مرید ہیں. تو وہ بزرگ کیا کہتے ہیں شیخ ابراہیم اچھا اچھا اچھا, وہ جن کا دربار نہر کے کنارے پہ موجود ہے. اچھا. اب ایک انسان جو سعودیہ شہر کا رہنے والا ہے, عربی بولنے والا ہے, اسے ساہیوال کا کیا, پاکستان کا کیا پتہ؟ چلو پاکستان ایک ملک ہے اس کا پتہ لگ گیا, تو ساہیوال کا اسے کیا پتہ؟ پھر ساہیوال کے بعد نہر کے کنارے کا اس کو کیا پتہ؟ یعنی کہ اسے پتہ نہیں تھا, خود ہی بتا خود اس نے دادا جی سے ساری بات دہرائی. پھر اس نے دادا جی سے کہا کہ کیا تم اپنے پیر کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اب دادا جی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اگر ہمیں پتہ بھی ہے تو آپ ہمیں بتائیں. اب وہ شیخ ابراہیم نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے پیر کے بارے میں جانتے ہو؟ تو دادا جی نے کہا اگر ہم جانتے بھی ہیں تو آپ ہمیں بتاؤ. تو پھر شیخ ابراہیم نے بتایا کہ حضرت پیر تاج علی سرکار موڑا شریف والے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے بعد دوسرے غوث اعظم ہوئے ہیں جنہیں روضہ رسول پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ولایت کی مہر لگی ہے, اور میں نے ان آنکھوں سے یہاں پہ لگتے دیکھی ہے. اچھا اچھا. اور میں نے ان آنکھوں سے یہاں پہ لگتی دیکھی. یہ شیخ ابراہیم نے یہ شیخ ابراہیم روضہ رسول کے خادم کے الفاظ تھے. میں نے سنا ہے کہ ان کی کوئی پیشن گوئی تھی پاکستان کے بارے میں. وہ پیشن گوئی تو ہماری آڈینس چاہنے والے دیکھنے والے تصوف کو وہ پیشن گوئی بتائیے کہ کیا تھی؟ پیشن گوئی اصل میں سرکار کی دعا سے ایوب خان جب صدر بنے تھے تو آپ نے ایوب خان کے لیے کو دعا دی تھی کہ قیامت تک تیری نسل میں سے بادشاہ ہوگا. تو جب اس نے کہنا نہیں ماننا تھا تو آپ خفا ہو گئے تھے بہت زیادہ. تو پھر آپ نے غصے کے عالم میں یہ فرمایا تھا کہ قیامت تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. پھر فرمایا تب تک جب تک تمام پاکستانی قوم سر بسجود ہو کر اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتی تب تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا. پھر فرمایا توبہ کی تو اس قوم کو ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ قرآن پاک والے الفاظ ہی آ جاتے ہیں کہ جیسی عوام ویسا حکمران. ٹھیک ہے نا. اب جب تک عوام توبہ کرے گی نہیں نظام مصطفیٰ آئے گا نہیں. اب آپ چاہے تمام پاکستان کے علماء کرام, مشائخ, صاحبزادے, سجادہ نشین, گدی نشین سب مل کے بھی نظام مصطفیٰ لانا چاہیں نا تو وہ نظام مصطفیٰ نہیں لا سکتے, کیونکہ قوم نے توبہ نہیں کی. قوم توبہ کرے گی تو دین جو ہے خود بخود نظام مصطفیٰ آ جائے. ان کی زندگی میں انہوں نے کوئی تعلیمات کی ہوں اپنے مریدین کو, اپنی اولاد کو, یا اپنے جو خلفاء تھے ان کو کوئی نصیحت کی ہو کہ میرے بعد یہ کام نہ کرنا, یہ کام کرنا, کوئی ایک نصیحت بتا دیں ہماری آڈینس. آپ سب سے بڑی نصیحت جو کرتے تھے وہ نماز کی ہی تھی. صحیح ہے کہ آپ نے میرے اوپر نہیں رہنا کہ پیر بخشوا لے گا. اچھا اچھا. نماز جو ہے اپنی پڑھنی ہے. پڑھنی نماز کا حکم بار بار دیا.
نماز کے بعد جو آپ نے وظائف بتائے ہیں، نماز کے بعد کہ وہ وظائف پڑھنے کا سختی سے حکم ہے، پھر آپ نے کوئی لمبا چوڑا بوجھ نہیں ڈالا مریدین پہ. آپ نے ایک 11ویں شریف کی محفل دی ہے اور 2 عرس پاک کی محفل دی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ اگر تمہارے پاس آنے کے لیے کرایہ نہ ہو تو مجھ سے لے لیا کرنا، لیکن اپنے پیر کی کبھی محفل نہیں چھوڑنی. آپ فرمایا کرتے تھے اس محفل پاک کا جو ثواب ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا، تھوڑے سے تھوڑا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح ہو تو اس محفل میں آنے سے مرید کے لیے. پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان محفل اٹینڈ کر کے دوسرے دن، تیسرے دن یا 5ویں دن اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو وہ انسان 5 دن میں کتنے کے گناہ ساتھ لے کے جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے مریدین کتنے تھے؟ ان کی مطلب انہوں نے کتنے مرید کیے؟ روحانی تو کچھ ہوتے مرید، کچھ ظاہری مرید جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مرید ہو، وہ کتنے تھے؟ سائی وال میں کتنے یا پاکستان میں کتنے؟ یہ بتائیں. پیر تاجلی صاحب سے لے کے سب سے پہلے پیر تاجلی صاحب گدی نشین تھے. پیر تاجلی صاحب کے بعد حضور قبلہ پیر منصب علی سرکار گدی نشین بنے. پیر تاجلی سرکار کے بعد میرے والد صاحب حضور قبلہ پیر فیاض احمد صاحب گدی نشین بنے. حضور قبلہ پیر فیاض احمد صاحب کے پردہ کرنے کے بعد میرے چاچو حضور قبلہ پیر عبدالصبور صاحب گدی نشین ہیں. پیر تاجلی صاحب سے لے کے پیر عبدالصبور صاحب تک اس گدی کے 2 کروڑ سے زیادہ مریدین ہیں پاکستان میں. اب تک 1.25 کروڑ مریدین پیر تاجلی صاحب کے ہاتھ پہ مرید تھے. 1.25 کروڑ کے باقاعدہ نام لکھے گئے تھے. جب 1.25 کروڑ مریدین کی تعداد ہو گئی تھی پھر آپ نے منع فرمایا تھا کہ اب ہم نے نام جو ہے نہیں لکھنے. وہ آپ نے سن 87 سے پہلے منع فرما دیا تھا، 85 میں یا 84 میں یا 83 میں، یعنی کہ 1984 یا 1987 سے پہلے 87 سے پہلے آپ نے 1.25 کروڑ مریدین کر لیے تھے جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت حاصل کی. صحیح. ایک تو ہوتا ہے نا ماننے والے، یعنی کہ جو ہوا میں کہہ دیتے ہیں جی میں جی غوث اعظم دا منن والا ہاں، میں داتا صاحب دا منن والا ہاں، میں بابا فرید دا منن والا، میں انہاں دا مرید ہوں. آپ نے فرمایا ایسے انسان بیعت نہیں ہوتا. صحیح ہے. خواب میں آ کے غوث پاک سرکار خواب میں آ کے بیعت کریں تو تب بھی بیعت نہیں ہے. غوث پاک نے جب تک انسان ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا یا کامل ولی سر پہ ہاتھ نہ رکھے یا ہاتھ میں ہاتھ نہ دے یا رومال ہاتھ میں نہ پکڑائے تب تک انسان بیعت نہیں ہوتا. آپ بار بار فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر غوث اعظم نے آپ کو مرید کرنا ہے نا تو وہ قبر مبارک سے ہاتھ نکال کے بھی آپ کو مرید کر لیں گے، وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں. ان کا بزرگوں کا جو عرس ہے وہ کن ڈیٹس کو لگتا ہے؟ کیا تاریخ ہے اس کی عرس کی؟ عرس مبارک جو ہے سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، 5 مارچ اور 5 نومبر. تو 1 تاریخ سے مہمان آنے شروع ہو جاتے ہیں، 5 تک تو یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن جو سب سے بڑی محفل ہوتی ہے وہ 5 تاریخ کو ہی ہوتی ہے. 5 تاریخ والے دن ماشاءاللہ زائرین کی تعداد کافی ہوتی ہے، اس حوالے سے پھر لنگر بھی پکایا جاتا ہے. تو تقریباً 100 دیگ حلیم کی جو ہے وہ عرس والے دن پک جاتی ہے. جی جی صحیح. تو ہماری آڈینس کو، ہمارے دیکھنے والوں کو، آپ کے چاہنے والے بھی دیکھیں گے، تو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں ہماری آڈینس کو، کوئی شارٹ سا پیغام دے دیں. اتنا ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے ہم کوئی بوٹے لگا جائیں سائی وال میں یا سائی وال سے باہر، اتنے بوٹے سرکار کے لگ جائیں کہ یہ لوگوں کو پھل چاہے نہ بھی دیں تو کم سے کم سایہ جو ہے ضرور دیتے رہیں ہمارے بعد. جی بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے. جی تو ناظرین، ہمارے پروگرام تصوف کی یہ قسط ختم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ بھائی موجود تھے، حضرت پیر تاج علی صاحب کی ہم نے تذکرہ کیا، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.